السلام علیکم جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو عرفان وید صہیب میں۔ آج بات کریں گے جی اذان کے بارے میں۔ اذان اسلام میں ایک اہم اور بنیادی جگہ رکھتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے نماز کو بلانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بارے میں آج بات کریں گے کہ اس کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اور کیا اہمیت ہے، کیونکہ میں نے بہت چیزوں کو نوٹ کیا ہے۔ مجھے لگا کہ یار یہ چیزیں بیان کرنی چاہیے، مجھے کچھ جو مجھے سمجھ آئے تو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ اب آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے وہ بھی لے لیں گے۔ تو اذان سب سے پہلے تو یہ مسلمانوں کو نماز کی بلانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب کے مذاہب میں کچھ نہ کچھ تھا عبادت میں اکٹھا ہونے کے لیے۔ تو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، وہ سوچ و بچار میں تھے۔ تو اللہ پاک نے کچھ صحابہ کو یہ الفاظ سکھا دیے اذان کے۔ تو یہ تب سے پھر مسلمانوں کو شروع ہوئی اذان اور اب تک چل رہی ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی ایک ایسی آواز ہے جو دنیا پر 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں پر چلتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں پر یہ اذان جو ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں کام دیا گیا کہ جب اذان ہو رہی ہو تو کام چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور خاموشی سنو، اس کا جواب دو۔ اور یہ چیز میں نے اکثر سوچتا ہوں کہ یار اگر اذان نہ ہوتی مسلمانوں کی، اللہ پاک کہہ دیتا کہ جی یہ ٹائمنگ ہے نماز کی، تو آپ لوگوں پر نماز فرض ہے تو پڑھ لیا کریں، تو کیا میں سوچتا ہوں کہ کیا کون ہوتا جو کہتا کہ جی نماز ہمیں بھول گئی ہے یہ وہ، کیونکہ یہ ایک عذر تو اللہ کے سامنے نہیں ہے پیش کر سکتے تھے نا۔ لیکن اللہ نے ہماری جو ہے نا حجت تمام کر دی۔ اللہ نے کہا کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا نا میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جو یہ حجت ہے نا کہ جی مجھے ٹائم کا خیال نہیں رہا تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ کوئی حجت انسان کے لیے نہیں ہے کہ وہ کل کو اللہ کے سامنے کہہ سکے کہ جی میں تو جی نماز پڑھنا بھول گیا تھا یا یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان پیش نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے۔ لیکن اللہ نے پھر بھی ہماری یہ جو حجت تھی وہ ختم کر دی کہ جی کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ جی مجھے تو ٹائم یاد نہیں رہا یہ وہ۔ اور دوسرا جو یہ اذان کے الفاظ پر آپ نے کبھی غور کیا ہے، کیونکہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کا جواب دیں؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی علاقے کا بڑا آدمی وہ آپ کو بلائے، کہہ لیں کہ تھانے کا ایس ایچ او آپ کو بلائے کہ جی کل آپ نے آنا ہے اور مجھے 10:30 بجے نا مجھ سے ملنا ہے، تو کیا آپ 10 بجے وہاں پر پہنچ جائیں گے تھانے میں کہ جی کہیں ایس ایچ او صاحب ناراض نہ ہو جائیں، کہیں وہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں؟ تو ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہوتا۔ اللہ نے آپ تک اذان کی آواز پہنچائی، کتنے مسلمان ہوں گے جو اس انتظار میں ہوں گے کہ یار نماز کا ٹائم ہونے لگے کہیں نکل نہ جائے؟ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اس انتظار میں لگ جاتے ہیں کہ یار اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے تو میں نماز کے لیے جاؤں، مسجد کی طرف جاؤں۔ بہت کم ہیں، سب نے اپنی کاموں کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے کہ جی ہماری زندگی بہت ٹف ہے۔ دوسرا یہ جو اذان کے الفاظ پر کبھی آپ غور کریں نا، ان کے معنی آپ دیکھیں اور اس کا جواب دینے کے آپ نے کبھی سوچا ہو؟ میں جہاں تک میرے دماغ نے کام کیا تو میں نے سوچا کہ یار اللہ پاک پہلے الفاظ ہوتے ہیں کہ جی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، انسان پیچھے دہراتا ہے مؤذن کے، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر یہ بھی دہراتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ پھر جی تیسرا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کے ہر کام کی بجاوری لاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کا مطلب ہے او نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ۔ تو انسان اس جواب میں کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت، کہ اے اللہ مجھے نیکی کی طاقت بھی تو دیتا ہے، مجھے برائی سے روکنے کی طاقت بھی تو دیتا ہے، سب کچھ تو ہی کرتا ہے۔ تو پھر دوسری جب حی علی الفلاح آؤ کامیاب کی طرف، یار کوئی مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی انسان آپ کو، کوئی بڑا بزنس مین یا کوئی دنیا کا امیر آدمی آپ کو کہہ رہا ہو کہ جی ادھر آ جاؤ، ادھر کامیابی ہے، میری کمپنی میں کام کر لو، آپ آنکھیں بند کر کے، آپ کیا یار میں اپنی بات کروں دوسروں کو کیا، میں آنکھیں بند کر کے چلا جاؤں گا کہ یار اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہے، میری زندگی بن جائے گی؟
اور اس پوری کائنات کا مالک آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار آؤ کامیابی کی طرف، آج ادھر کامیابی ہے، اور میں اور آپ اس طرف کان بھی نہیں دھرتے کہ یار، میں اور آپ اس طرف کان بھی نہیں دھرتے کہ یار پتہ نہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ کامیابی ہے، یہی ہے نا، کیونکہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، یہ نہیں کہتا، لیکن ہمارے عمل سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یار ہمیں اس چیز میں کامیابی نہیں لگ رہی، میں اپنی دکان چھوڑ دوں گا تو میری کامیابی تو ادھر ہے، میں ادھر میری کامیابی ختم ہو جائے گی، ادھر جا کر میں نے کیا کامیابی، میرے پیچھے سے 2-3 گاہک نکل جائیں گے، تو یہ کامیابی تو پھر یہ ہوئی نا، لیکن یہ زہری کامیابی ہے میرے بھائی، یہ زہری کامیابی کے پیچھے بھاگو گے نا تو اصل کامیابی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ہو سکتا ہے تمہیں دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پیسے مل جائیں، تم نماز چھوڑ کر، یہ میں نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ کر کوئی انسان کنگال ہو جاتا ہے، اللہ پاک نے دنیا میں یہ چیز رکھی نہیں ہے، اس کا ٹوٹل دار و مدار اینڈ پر ہے، لیکن آگے جب جاؤ گے نا بھائی، جو اربوں خربوں آپ نے کمایا ہوگا نا وہ پیش بھی کرو گے، اور وہ ایک وقت، ایک نماز کی، ایک فرض کی ایک رکعت کا ایک قیام بھی لینا چاہو نا کہ مجھے اس کے پیسے کے بدلے دے دو، اللہ کہے گا نہیں، وہ ٹائم جو تھا نا وہ قیمتی تھا جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اب اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ تمہیں ان پیسوں کے بدلے تمہاری ایک رکعت کا قیام تمہیں معاف کیا جائے، نہیں ہوگا بھائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی بین کر دیا ہے کہ جی کسی صورت نماز معافی نہیں ہے، کوئی حجت ہی نہیں ہے، بات ختم۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ معاف کرے گا، اللہ رحم کرے گا، اللہ نے بھائی تمام سسٹم ہی بند کر دیا ہے بھائی۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ چرپائی پر پڑے ہیں، بیمار ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، باقی جسم آپ کا ہلنے کے قابل نہیں ہے، لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ اشاروں سے بھی نماز پڑھیں گے، آنکھوں کے اشاروں سے، یار اس سے بڑی کوئی اس سے بڑی معافی کی مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ کوئی معافی کی گنجائش کہیں نکل سکتی ہے، اس طریقے سے کہ جی میری دکان پر گاہک تھے تو جی معافی گنجائش نکلے گی، مجھے جی کام جانا تھا تو معافی گنجائش نکلے گی، میرے خیال سے اس سے زیادہ تو معافی گنجائش نہیں بنتی۔ اور یہ اذان اس لیے بتائی گئی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں یاد دلاؤں گا اذان کے ذریعے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، حجت تمام کر دوں گا میں تم پر، اللہ نے حجت تمام کر دیا ہے ہم پر، کوئی بہانہ نہیں ہے ہمارے پاس، 5 وقت کی روزانہ 5 وقت کی نماز کی اذان ہوتی ہے یار، روزانہ، سردی ہو گرمی ہو، اللہ نے ایسے انسان مقرر کر دیے ہیں جو ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے۔ یار بتاؤ یار، ایک ایسے چوکے بلاوے پر اگر کوئی نہ جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ گھر پر کوئی 8-10 گاڑیاں آ جائیں گی، اٹھا کر لے جائیں گی گھسیٹ کر، اور اللہ کے بلاوے پر یار آپ اور ہم نہ جائیں تو بتاؤ اللہ کو کتنا غضب آتا ہوگا کہ میں نے اس کو دعوت بھیجی، دعوت کی اس کی، لیکن یہ آئے ہی نہیں، کتنا غضب آتا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اذان کی سن کر جواب بھی دیا کرو اور کوشش کیا کرو کہ نماز بھی پڑھو۔ اچھا، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔